ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کے اعمال نامے بند ہو چکے ہیں، اب وہ کوئی عمل کر کے نیکی نہیں کما سکتے، لیکن جس طرح کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرحومین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، جیسے نیک اولاد وغیرہ یا ایسے کام جو کہ جاری رہتے ہیں، نیک عمل۔ تو اسی طرح جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ایصال و ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کرنا اور اس کا ثواب ان مردوں تک پہنچانے کے لیے دعا کر دینے سے ان تک اس عمل کا ثواب پہنچ جاتا ہے اور اس سے ان مردوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ شریعت مطہرہ سے ثابت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں ایسی مروی ہے جن سے ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے میں کون سا ایسا نیک عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی یعنی کہ کنواں کھودنے کا کہا تھا، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا جس کو اپنی والدہ کے نام اور ایصال و ثواب کے لیے جاری کیا۔ اس کے بعد اب اس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھودے ہوئے کنویں سے جو بھی شخص استفادہ کرے گا، پانی پیے گا، اس کا اجر و ثواب سعد بن عبادہ کو بھی ملے گا اور ان کی والدہ تک بھی وہ ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے حج و عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دیتے ہیں، اور یہ جو حدیث کا خلاصہ ہے، جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے اس حج کا پورا ثواب اس شخص کو بھی ملتا ہے جو حج کرتا ہے، اور اس حج کا پورا ثواب ان کو بھی ملتا ہے جن کے لیے یہ کیا گیا، یعنی والدین کے لیے کیا گیا ہے، تو حج کا پورا ثواب والدین کو بھی ملے گا، اس شخص کو بھی ملے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی نیک عمل اگر ہم مردوں کو بخشوانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل کا ثواب پورا اس کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جن کے لیے کیا گیا ان کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقے کی نیت کرو اور صدقہ کرو تو اپنے والدین کی نیت کر کے کرو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں بھی ثواب پورا اجر ملے گا اس صدقے کا، اور اس کے بدلے میں آپ کے والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا، تو اس سے ڈبل ثواب مل جاتا ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ میں ایصال و ثواب تو ثابت ہے، اب ایصال و ثواب کے لیے کون سے عمل کیے جائیں، کون سے عمل نہیں کیے جا سکتے؟ تو عرض یہ کہ فرض اعمال وہ صرف اپنے لیے کیے جا سکتے ہیں، فرض اعمال اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر فرض ہے تو وہ کسی اور کے لیے بخشوانا اور اس کا ثواب کسی اور کے لیے ایصال و ثواب کے لیے دینا یہ ثابت نہیں۔ البتہ جو نفلی عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز میں نفل ادا کیے گئے اس کا ایصال و ثواب، اس طرح صدقہ و خیرات کیا گیا اس کا ثواب، اس طرح جو نفلی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا ثواب مردوں کے لیے بخشوانے کے لیے، ایصال و ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایسا عمل جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، جیسا کہ پچھلے حدیث میں بیان کیا کہ کنواں کھودا گیا اس کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں، اس طرح کوئی مدرسہ کھول دیا گیا، اس طرح کوئی ایسا کام کیا گیا جس سے دیگر مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہو اور مسلمان اس سے آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ لے سکتے ہوں۔ جس طرح کسی کو تعلیم دینے کے لیے کوئی مدرسہ وغیرہ قائم کر دینا، اس کا ثواب جو ہے نا وہ والدین کے لیے بخشوانا یا جو ہمارا اجر و کارو ہے ان کو پہنچانے کے لیے اس طرح عمل کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ شریعت میں جو عمل جس حد تک ثابت ہو اس کو اس حد تک ہی رکھنا یہ ضروری ہے، اور اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر محبت میں اور اطاعت میں حد سے گزرا جائے اور شریعت کی پامالی لازم آئے تو وہ الٹا ثواب، جو عمل ظاہراً ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، جس عمل کو ظاہراً آپ عبادت سمجھتے ہیں وہی بدعت بن جاتی ہے اور وہی شریعت کی مخالفت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کسی بھی نیک عمل کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ختم کرنا ہے، کوئی خیرات کرنا ہے، کوئی صدقہ دینا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں، ہفتے میں کسی بھی دن آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی ایصال ثواب کے لیے عمل کے لیے ایک دن کو خاص کر دینا کہ جمعے کے دن یا جمعرات کے دن ہی ختم ہوگا، یعنی 7ویں دن ختم ہوگا، 7واں کرنا، تیجا کرنا، اس طرح جو ہے نا 40واں کرنا، یہ شریعت میں ثابت نہیں۔ اب آپ نیک عمل ہی کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل ہی پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، لیکن
وہ جگہ یا وقت متعین کرنے کی وجہ سے یہ عبادت نہیں رہی بلکہ شریعت میں اضافہ ہوا اور یہ بدعت ہے۔ اس کا ثواب تو درکنار، الٹا یہ وبال بن جائے گا آپ کے لیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ شریعت سے جو عمل جس قدر ثابت ہو اس کو اسی مقام پہ رکھ کے کرنا چاہیے۔